السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے، یہی ہر دم دعا ہوتی ہے۔ تو یہ آیات کہیں آپ لوگوں کی مس ہو گئی تھیں پیچھے سے، تو یہ دوبارہ سے اس کو ڈالا جا رہا ہے، تو آپ لوگ سن لیجیے گا۔ دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، اور اپنے کورس کا نام ہے آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آیات پڑھیں گے سورہ آل عمران، جو اس کی آیت نمبر 45 سے لے کر 48 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل۔ چلے اب ہم تطبیق کر لیتے ہیں۔ اذ نہایت نرمی کے ساتھ ذال کو پڑھیں گے۔ قالت الملائکۃ، قاف حروف مستعلیہ میں سے اور الف حرف شبہ مستعلیہ میں سے، لہٰذا پیچھے والا جو بھی حرف ہوگا تو وہ کون سا اگر حروف مستعلیہ میں سے ہوگا تو الف بھی اس کے تابع ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو بھی کیسے پڑھیں گے؟ موٹا کر کے قالتل، ٹھیک ہے، یعنی پر حروف۔ تل لام کو ہلانا نہیں، ملائکۃ لا پہ کیا ہے؟ کھڑا مد ہے، اور اس کو 4 حرکت لمبا کریں گے، حمزہ کی زیر کو واضح کریں گے، اور کاف کی زبر اور تا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ یا مریم، یا پہ مد صریح بالالف کا قائم مقام ہے، جس کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اب را ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے تو را پر پڑا جائے گا۔ یمو، یہاں پہ ان حرکات کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ ان اللہ، نون پہ نون مشدد ہے تو نون پہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ پر پڑھیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے حرف پر کوئی سا بھی حرف ہو سکتا ہے تو اس پر زبر موجود ہے۔ یبشرکی، ٹھیک ہے، یا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے اور با کی زبر کو شین کے ساتھ ملائیں گے اور دباتے ہوئے پڑھنا ہے اس طرح سے، یبشرکی، ٹھیک ہے، را پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے، اور کاف کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ بکلمۃ منہ، ٹھیک ہے، بکلمت، اگر تو میں نے وقف کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے ملا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ تنوین زیر اور آگے میم متحرک ہے، نون پہ اظہار ہوگا، اور ہا کی پیش کو ہم سین کے ساتھ ملائیں گے، اسمہ المسیح، ٹھیک ہے، ہا کی پیش پہ لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو ہلانا نہیں، مسیح پس یا مدہ یا مد اصلی بالالف کا کیا ہو رہا ہے؟ مد اصلی بالالف، مد اصلی بالیا، یہاں پہ اس کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو جس کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے اور ہا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ عیسی ابن، عی پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور سین کی زبر کو با کے ساتھ ملائیں گے، با پہ قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ۔ قلقلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلانا، جنبش دینا، تو آپ نے با کو اچھے طریقے سے ہلانا ہے۔ عیسی ابن، ٹھیک ہے، سب نو دبانا نہیں ہے، بند نہیں کر دینا آواز کو، بلکہ دوبارہ سے کھول کے، کیسے؟ عیسی ابن، ہونٹوں کو دوبارہ سے کھول دینا ہے آپ نے۔
नून के पेज को लंबा नहीं करना। मा रोया मा, रॉ साकिन मा कबल फतह है तो हम रॉ पुर पढ़ेंगे और इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे। वजी हाँ, यहाँ पे वाव होंठों के ना तमाम गुलाई के साथ, जी पे मद्दे से बिल या और साथ ही हन यहाँ पे इफ़ा होगा। फिर दुनिया, फ़ा की ज़ेर को दाल के साथ मिलाएंगे और नून पे जो सा है ना इफ़ाई हकीकी होगा, तो इसको हमने इफ़ाई हकीकी करना नहीं है, वैसे अदरवाइज़ तो हम करते हैं ना, लेकिन आपको पूरे कुरान पाक के अंदर 4 अल्फाज ऐसे मिलेंगे जिसमें हमने इजहार मुतलक का कायदा होगा। ठीक है, ये याद रखना है। और वो कौन कौन से अल्फाज हैं 4 जी, अद-दुनिया यानी दुनिया, सिनवानुन, क़िनवानुन और बुनियानुन। ठीक है, इनमें ना तो हमने क़िनवानुन, बुनियानुन, अद-दुनिया नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ना, यानी इफ़ार नहीं करना, इजहार करके ही इन चारों अल्फाज पर पढ़ा जाएगा। ये अब आपने याद रखना है। ठीक है, जहाँ पर भी ये 4 अल्फाज आएंगे। वल आखिरती, आप मद्दे बिल अलिफ का कायम मुकाम है, एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। खौ हरूफ मुतालिया में से है। रॉ को अपने ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा और ताकि ज़ेर को लंबा नहीं करेंगे। व मिनल मुक़र्रबीन, ठीक है, वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ और नून की ज़बर को लाम के साथ, लेकिन लाम को हिलाना नहीं है। और मुक़र्रबीन क़ाफ़ हरूफ़ मुतालिया में से है। और जब तशदीद, ये देखें रॉ के ऊपर तशदीद भी है, यानी शद की अलामत है, जिसको छोटा सा सीन आदा समझ लें, अगर देखा जाए डब्ल्यू का साइन समझ सकते हैं, या आप लोगों की अपनी, क्योंकि ये सवाल आया था कि तशदीद किसे कहते हैं, तो तशदीद की ये अलामत मौजूद है। ठीक है, ये जिसको समझें अल्लाह का भी जिस तरह से लिखा होता है ना, तो बिल्कुल उसी तरह, या आप डब्ल्यू समझ लें, या 3 अगर लिटा दिया जाए तो 3, ये सारे आप लोगों ने खुद पहचान रखनी है। मुक़र्रबीन, यहाँ पे रॉ पुर पढ़ा जाएगा, बी पे मद्दे बिल या का कायदा, नून पे वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। वयुकल्लिमुन्नासा, यहाँ पे वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ और मीम की पेश को नून के साथ मिलाते हुए, लेकिन नून पे गुन्ना करना है, नाक में थोड़ी देर आवाज़ को ठहराते हुए, फिर अलिफ मद्दा करना है, सीन की ज़बर को बढ़ाना नहीं है, सीन पे सीटी को भी वाज़े तौर पे पढ़ना है। फिल महदी, फ़ा की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे, महदी, और हा जो सा अक्सा हलक से अदा करेंगे, यानी सीने के करीब वाले हिस्से से, और दाल की ज़ेर को लंबा नहीं करेंगे। वकहलऊँ व मिनस्सॉलिहीन, इसी तरह से ये भी कहलऊँ। अब ये देखें तनवीन ज़बर और आगे वाव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इदगाम मअल गुन्ना का कायदा। ठीक है, कहलऊँ इस तरीके से अदा करेंगे। फिर है मिनस, ये नून की ज़बर को सौत के साथ, सौत हरूफ मुतालिया में से है, और साथ ही सफीरियल हर्फ भी है, और उसके अलावा हमस वाला भी है, तो लिहाजा इसके ऊपर खड़ा ज़बर भी है। हमने देखें एक ही हर्फ के अंदर कुछ कवायद होते हैं, यानी कहीं पे उस पर कोई सिफत पाई जाती है, कोई कायदा हो रहा होता है, ये हमने तमाम चीज़ें, अब यहाँ पे अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा है ना, जो कि उसका कायम मुकाम है अलिफ मद्दा का, तो इसको भी एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। और ही पे मद्दे बिल या का कायदा, नून पे वक्फ करेंगे तो वक्फ बिल इस्कान। अब क़ौलत रब्बी अन्ना, अब क़ौ पे अलिफ मद्दा यानी अलिफ इसके ताबे हो जाएगा, तो ये क्या होगा, पुर हो जाएगा। क़ौलत ता पे हमस, रब्बी रा पुर हो जाएगा, और बाकी ज़ेर को भी लंबा नहीं करना। अन्ना गुन्ना करते हुए मद्दे बिल अलिफ का कायम मुकाम है। यकूनु ली, यहाँ पे कू पे मद्दे बिल वाव का कायदा हो रहा है, ली पे मद्दे बिल या का कायदा हो रहा है। वलदुम वलम, यहाँ पे क्या है, इदगाम अल गुन्ना का कायदा है, मीम पे इज़हार शफ़वी। यमससनी बशर, ठीक है, सस, ये देखिए सीन की सीटी वाज़े करें, नी पे मद्दे बिल या का कायदा, बशर। अब यहाँ पे रॉ साकिन हो जाएगा, जब रॉ साकिन करेंगे, एक तो वक्फ बिल इस्कान हो गया, दूसरे जब साकिन करेंगे तो रॉ पुर पड़ा जाएगा। कौला, यहाँ पे भी अलिफ जोन सा है, ये इस कौफ की वजह से इसके ताबे हो जाएगा और ये पुर पड़ा जाएगा। कौला, लाम के हरकत को लंबा नहीं करेंगे। कज़ालिकिल्लाहु, ला पे मद्दे बिल अलिफ का कायम मुकाम है और इसमें जलाला बारीक पड़ा जाएगा इसका लाम, क्योंकि पीछे वाले हर्फ पर ज़ेर है और वो हर्फ कोई सा भी हो सकता है। यख़्लुक़ु मा यशा, ये खौ हरूफ मुस्तालिया में से है, आपने इसको
کیا ہے اچھی طریقے سے اس کی ادائیگی کرنی ہے. ادنا حلق سے یہ ادا ہونے والا حرف ہے. اور دوسرے نمبر پہ یعنی حروف حلقی میں بھی سے بھی ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. اب قوف بھی اسی طرح حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. اور اب یہ قلقلہ تو اس صورت میں نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر پیش ہے. اگر تو ہوتا ہم وقف کرتے یا خلق تو پھر قلقلہ ہوتا. یا خلقو ان پیش کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. ما یشاء ما پہ مد اصلی بالالف اور یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے حمزہ ساکن اس کا سبب مدہ آ گیا. پھر یہاں پہ ہم 6 حرکات کے برابر اس کو کیا ہے کھینچتے ہوئے حمزہ ساکن ہو جائے گا تو ہلکا سا جھٹکا دینا ہے. کیسے اب غور سے سن لیں. ما یشاء بس اس طرح. یہ نہیں یشاء وہ لمبا ہو جائے گا. پھر اذا لال مد سے بالالف کا قاعدہ ہو رہا ہے. قضا قاف حروف متعالیہ میں سے ہے. دود بھی حروف متعالیہ میں سے لیکن اوپر الف مدہ کا قائم مقام ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں مد آ رہی ہے تو ہم نے اسے 6 حرکات لمبا کرنا ہے. پر کرتے ہو قضا امرا. اب یہاں پہ ہم نے میم کو ہلانا نہیں ہے. یہاں پہ اخفا کریں گے تنوین زبر پہ. فَإِنَّمَا غنہ کرتے ہوئے ما پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ ہو رہا ہے. یقولو قو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ لیکن قاف حروف متعالیہ میں سے ہے. لام کی پیش کو لمبا نہیں کرنا. لہو ہو پہ یہ دیکھیں الٹا پیش ہے تو اس کو مد اصلی بالواو کا قائم مقام کہیں گے. یہ ہوتا ہے قائم مقام. واو مدہ کا قائم مقام یہ الٹا پیش. یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کر کے اوپر کی جانب جا رہا ہے. اس کو الٹا پیش کہیں گے یا الٹی پیش بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوما بھی اسے کہا جاتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بھی 1 الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. کن فیکون کن پہ اخفا حقیقی کریں گے اور کو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہو رہا ہے. 1 الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. نون پہ وقف کریں گے تو وقف بالاسکان. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ. اب یہ عین کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن لام کو لمبا نہیں کریں گے اور ہا کی پیش کو لام کے ساتھ لام کو ہلانا نہیں ہے. کتابہ تا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہو رہا ہے. 1 الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے باقی حرکت کو لمبا نہیں کرنا. والحکمۃ لام کو ہلانا نہیں. ہا باریک پڑھتے ہوئے کاف پہ ہمس متا کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. والتوراۃ تو یہاں پہ واو لین کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہے. را پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام. اس تا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. والانجیل یہاں پہ لام ساکن کر کے اس کو ہلانا نہیں ہے اور نون پہ فائی حقیقی. جی پہ مد اصلی بال یا کا قاعدہ 1 الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے اور لام پہ جب وقف کر دیں گے یعنی ساکن کر دینے ہوتا ہے اس کو آخری حرف کو. تو جب بھی ہم خود سے ساکن کرتے ہیں رک جاتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے وقف بالاسکان کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم وقف کر دیں گے. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس کی خوب سمجھ آ چکی ہوگی اور اپنے کمنٹس باکس میں ضرور مجھے بتایا کریں کون سی ایسی چیز ہے جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. ٹھیک ہے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور خیال رکھتے رکھتے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے اسی سلسلے میں کہ ہم نے دوسروں کو بھی اس پیغام کو یعنی اللہ کا پیغام پہنچاتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. یہی ہے پیغام اللہ کا کہ خیر کو پھیلاتے رہو آگے پہنچاتے رہو. خود ہی نہیں اس سے خیر پاؤ بلکہ اوروں تک بھی پہنچاؤ. اوروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلو تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے بھی اسی طرح سے آسانیاں فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.